میں گفتگو کا آغاز کروں گا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، یہ 2020 کی بات ہے، تو اس وقت جو عمران خان صاحب کی حکومت کے ایک ایڈوائزر تھے ندیم بابر صاحب، وہ آج کل ان کا نام آ رہا ہے، بہت سی آئی پی پیز کے وہ مالک ہیں، تو اس وقت ہم نے ان کو شو میں بلایا اور ان سے ایک سوال کیا تھا، ذرا ان کا جواب سنیں۔ آئی پی پیز کا معاملہ ہے، اس میں کو بات کر لوں آپ کے ساتھ؟ نہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، میرا آئی پی پی سے تعلق، جب سے میں نے گورنمنٹ جوائن کی ہوئی ہے، آئی ڈو ناٹ سٹ ان اینی میٹنگ۔ میرا فیوچر پالیسی کانفلکٹ آف انٹرسٹ، آئی ڈونٹ سی اٹ ایز اے کانفلکٹ، نائدر ڈز دا کیبنٹ، لیکن میں نے آپ آئی پی پیز میں شیئر ہولڈر نہیں ہیں؟ میں شیئر ہولڈر بے شمار کمپنیوں میں۔ تو ندیم بابر صاحب جو ہے نا، ان کو ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ آئی پی پیز کے مالک بھی ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس بھی لے رہے ہیں حکومت سے، اور اس کے بعد آپ کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ اور وہ کوئی سوال کا جواب نہیں دیتے تھے، لیکن اس وقت جو ان کے انرجی کے منسٹر تھے، فیڈرل منسٹر عمر ایوب خان صاحب، جو آج اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ اپنے دور حکومت کے تجربات کی روشنی میں ہمیں کیا بتاتے ہیں، ذرا سنیں۔ میں منسٹر انرجی راؤنڈ آئی پی پیز جو 3rd فیز 4th فیز آیا تھا، وہ آپ کا نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ آیا تھا کہ آپ کا جو کانٹریکٹ معاہدہ ہے وہ ٹیک اور پے، یعنی کہ آپ بجلی آپ بیچیں، آپ بنائیں یا نہ بنائیں، آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ مل جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو پاور پلانٹس لگائے تھے، ساہیوال کول پلانٹ جو ہے اس کی تک نہیں بنتی، وہ امپورٹڈ کول پہ لگے۔ آپ کے 4 LNG پلانٹس تک نہیں بنتے ہیں کہ وہ یہاں پہ لگے، اور یہ پاور پلانٹ زیادہ مہنگے دام لگے۔ تو یہ سارے کے سارے انہوں نے خود وہ بیج بوئے ہیں۔ اچھا، اب اویس لغاری صاحب جو اس حکومت کے انرجی کے منسٹر ہیں، جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ آئی پی پیز جو ہیں ان پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ یہ پلانٹس استعمال کے قابل ہیں اور استعمال نہیں ہو رہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو سسٹم میں سے ایک ہی دفعہ فارغ کرنا اور ہر سال 50 ارب روپے ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ان کو کرایہ دینے سے بہتر ہے اگلے 10 سال کا جو کرایہ ان کا بنتا ہے وہ اس کو ہم اسی وقت اس کو فائنلائز کر کے اور سستے داموں ان کو نکال لیں سسٹم سے۔ لیکن وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ آئی پی پیز اوور آل یہ جو ٹریڈ آفس انوالوڈ ہیں، اس میں ہم ایموشنل ڈیسیجنز تو کر سکتے ہیں اور ہم ایموشنل ریئیکشنز بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسی ملک میں ہمیں آگے جا کر انویسٹمنٹ بھی لانی ہے، تو جو معاہدوں کی ایک انٹیگریٹی ہے اس کو ہم ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ معاملہ کافی مشکل ہے۔ تو مصدق ملک صاحب، میں نے ایک آپ کو پوری بیک گراؤنڈ دے دی ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کی حکومت کے مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو دھرنا دیا ہوا ہے اس کو ختم کر دیں، ان کے جو مطالبات ہیں اس میں جو اوپر کے جو 2-3 مطالبات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ کیپیسٹی چارجز اور آئی پی پیز کو ڈالروں میں جو ادائیگی کا معاہدہ ہے یہ ختم کیا جائے، اور اس کے بعد آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے، اور جو ان کا ایک اور مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو 50% رعایت دی جائے۔ مطالبات تو ان کے 10 ہیں، میں پہلے 3 ہی بتا رہا ہوں کیونکہ ان کا تعلق بجلی کے بلوں سے ہے۔ کیا جماعت اسلامی کا جو مطالبہ ہے اس پر آپ آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے معاہدوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ نے محترم عمر ایوب صاحب جو وزیر رہ چکے ہیں انرجی کے، یعنی دونوں وزارتوں کے، میرے خیال میں ان کی بات پہ تبصرہ کروں گا۔ دیکھیے، محترم عمر ایوب صاحب وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے، ملٹیپل وزارتوں کے، منشی تو نہیں تھے، تو کر جاتے نا۔ جو انہوں نے کرٹیسزم دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک کوئی حل ہے، تو جب یہ وزیر تھے تو ان کو چاہیے تھا، اور بڑے طویل عرصے کے لیے یہ وزیر رہے ہیں، تو یہ آئی پی پیز تو تب بھی تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اسی دورانیے میں یہ تمام چیزیں جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں وہ کر جاتے۔ اسی طرح جو ہمارے دیگر دوست ہیں، محترم گوہر اعجاز صاحب ہیں یا محمد علی صاحب ہیں، جن کی رپورٹ پہ یہ تمام گفتگو ہو رہی ہے، تو اس زمانے میں تو کوئی پارلیمان بھی نہیں تھی، تو ان کے پاس 8, 9, 10 مہینے تھے، تو فوری طور پہ یہ فیصلے کر جاتے۔ ارے بھائی، آج عدالت جو جائیں گے تو اس وقت تو ہاتھ میں قلم تھا، قلم لیتے، کاغذ اٹھاتے، اس پہ حرف لکھتے، لیکن کر جاتے۔ مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں۔ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز آج تو نہیں آئی ہیں،
انٹرنیشنل آبلیگیشنز تو عمر ایوب صاحب کے دور میں بھی تھیں، انٹرنیشنل آبلیگیشنز تو گوہر اعجاز صاحب اور محمد علی صاحب کے دور میں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو عمر ایوب صاحب ہمارے بھائی تو کئی پارٹیز میں رہ چکے ہیں جو اقتدار میں رہی ہیں، تو بعض مرتبہ تو جب وہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے تو آپ دیکھیں اس وقت کون سی پارٹی میں تھے، تو اس وقت پارٹی چھوڑ دیتے، اس وقت کہہ دیتے کہ میں تو نہیں کرتا، یہ ہو سکتا ہے اس وقت یہ کابینہ کے ممبر بھی ہوں۔ یعنی جب یہ فیصلے ہو رہے تھے جن پہ آج تنقید کی جا رہی ہے، اس وقت خود رہے بھی پارٹیوں میں، وزیر بھی رہے، اس کے بعد بھی وزیر رہے، اس کے بعد جو آج تنقید کر رہے ہیں وہ بھی وزیر رہے، جن کی رپورٹ سامنے لائی جا رہی وہ بھی وزیر رہے، مگر عجیب سی بات آپ کو نہیں لگتی کہ وہ تمام لوگ جو رپورٹیں لکھتے رہے، جو وزیر رہے، وہ آج انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ عجیب سی بات لگتی ہے۔ عجیب سی بات جنید اکبر صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتی کہ ادھر گوہر اعجاز صاحب نے بات چیت کرنی شروع کی، پریس کانفرنسیں کرنی شروع کی، انٹرویوز دینے شروع کیے، ادھر جماعت اسلامی نے بھی یہ ایشو کھڑا کر دیا، ادھر مصطفیٰ کمال صاحب بھی اسی ایشو پر میدان میں آ گئے، اور اب آپ کی پارٹی نے بھی جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک عوامی مطالبہ ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے، لیکن جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت آپ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی۔ امین میر صاحب، ہمیں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے ہمیں اتارا تھا اور ہمارے خلاف یہ پراپیگنڈا تھا کہ ہم ناکام ہو گئے اور ملک میں مہنگائی ہے، تو ہمیں اتارا اس لیے گیا تھا، اور یہ قابل لوگ اس لیے آئے تھے کہ اس کو کر لے۔ پھر اس کے باوجود بھی میرے سینئر ہے، میرے قابل احترام ہے معذرت کے ساتھ، لیکن ہم نے اپنی حکومت میں کوشش کی تھی، جو 175 روپے پہ ڈالر کیپ ہوا تھا، یہ ہماری نیگوسیشن کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ جو 16 سینٹ پہ جو ہوئی تھی ہماری نیگوسیشن پہ، وہ 2 سینٹ 3 سینٹ پہ جو ہے ہماری حکومت میں تھی۔ ہم نے جو ہے اس کی کمیشن بنایا تھا تاکہ پتہ چلے، اور جیسے ہی ہم گئے تو میرے خیال میاں صاحب نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ آئی پی پیز کو جو ہے وہ پیمنٹ کی تھی، تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے، اور یہ ہمیں کبھی بتایا جاتا ہے کہ سی پیک میں تھی، سی پیک کی وجہ سے ہم نے مجبوری تھی، لیکن 2018 میں بھی پنجاب حکومت نے جو اس ٹائم لوگ چیخ رہے تھے کہ ہمیں مسجد ضرورت نہیں تھی، لیکن شہباز شریف صاحب نے اس ٹائم بھی لائسنس دیا اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، 65 میگا واٹ ہے یا اس طرح کی کوئی ایگریمنٹ کی گئی۔ تو اس میں یہ نیت بھی دے کہ بے شک اگر ہمارے پاس اگر کوئی ہے، ہماری مجبوری ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ غلطی کی کمیشن کے لیے یا کس کے لیے، اس کو تو کٹہرے میں لے کے آئے نا۔ اسی ٹائم اگر یہاں میں یہی بتایا جاتا کہ انٹرنیشنل کورٹ میں وہ یہ لوگ جائیں گے، ہمیں جو ہے سو کریں گے، جس طرح ریکارڈ ایکٹ میں معاملے میں ہوا، لیکن انٹرنیشنل کورٹ میں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ اسی ٹائم بنگلہ دیش کے ساتھ اس سے آدھے معاہدے ہوئے، تو یہ میرا خیال ہے کیونکہ ان لوگوں کا ذاتی فائدہ ہے، تو یہ اس کی حکومت اس لیے دی گئی تھی کہ ہم اس مشکلات سے نکالے، تو ہم نے باوجود اس کے کہ ہم نااہل بھی تھے، ہمارے پاس تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر آپ اندازہ کر لیں اگر آج اسی ڈالر پہ ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی تو کرنی تھی۔ تو یہ مسلم لیگ نے یا پیپل پارٹی نے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے آج اگر تھوڑی سی ریلیف ملی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے۔